اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اعمال صالحہ میں جلدی کرو، نیک اعمال جلدی جلدی کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پہ در پہ وہ فتنے آئیں گے۔ رات کا ایک ٹکڑا، پھر فوراً ہی اس کے بعد دوسرا ٹکڑا، پھر اگلا اس سے اگلا ٹکڑا، وہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پہ در پہ وہ فتنے آئیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح اچھا بھلا مسلمان ہوگا، سوچ اور خیال کے لحاظ سے، عقیدے اور اعمال کے لحاظ سے صبح مسلمان ہوگا، ویمسی کافرا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویصبح کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو تو یہ اچھا بھلا تھا اور مسلمانوں کے سے بات تھی اور مسلمانوں کے سے کام تھے اور مسلمانوں کے سے خیالات تھے، اور صبح یہ کافر ہو گیا۔ ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ اپنا دین دنیا کے عوض میں بیچ دے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ لوگوں نیکیوں کی زندگی جلدی جلدی اختیار کر لو، فتنے آنے والے، اور تاریک ترین فتنے آنے والے۔ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل سب خلط ملط ہو جائیں گے، صحیح غلط کی پہچان ختم ہونے لگے گی، فتنے ہوں گے۔ اب یہ فتنے دولت، دنیا کی ہرس اس کی شکل میں آئے، اقتدار، جاہ، شہرت، اس راستے سے یہ فتنے آئے، یا غلط تحریکیں، غلط دعوتیں، غلط تحریکیں، غلط دعوتیں، اس کے راستے سے یہ فتنے آئیں، فتنے آئیں گے، فتنے آئیں گے۔ اگر آج امت کا حال دیکھیے نا، تو پوری امت مسلمہ اس وقت دو خانوں میں تقسیم ہے۔ ہر اسلامی ملک دو بڑے خانوں میں مسلمان تقسیم نظر آتا ہے۔ ایک وہ مسلمان ہیں، ایک وہ مسلمان ہیں جن کے ہاں یقینی اور سچی بات وہ ہے جو اللہ نے کہی، اللہ کے رسول نے کہی، قرآن نے بتلائی، احادیث میں اس کا ذکر ہے، جو وحی کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچی، یعنی وہ غیب پر ایمان لانے والے۔ ایک مسلمانوں کا طبقہ وہ ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ، سائنس اور عقل اگر وحی کے مطابق نتیجہ دے رہی تو قابل قبول، اور اگر وحی سے ٹکرا رہی تو مشاہدہ میرا غلط ہو سکتا ہے، میرا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کی بات ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی بات ٹھیک ہے، قرآن کی بات سچی ہے، حدیث کی بات سچی ہے۔ جیسے تجربہ اور مشاہدہ تو یہ بتاتا ہے کہ کوئی آدمی چھری کے نیچے ہو اور اسے گردن پر پوری قوت کے ساتھ چلایا جائے تو وہ کاٹ دیتی ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کاٹا اسماعیل کو تو نہیں کاٹا، قرآن سچ کہہ رہا۔ تجربہ اور مشاہدہ اور عقل تو یہ کہہ رہی کوئی بھڑکتی آگ میں پھینک دیا جائے تو آگ جلا دیتی ہے،
لیکن جب مسلمان کو پتہ لگا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی آگ میں گئے اور پھر بھی محفوظ رہے، پھر بھی محفوظ رہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ، ایک بستی کے پاس حضرت عزیر گزر رہے، اللہ میاں یہ کیسے زندہ ہوں گی؟ فاماتہ اللہ 100 عاما ثم بعث، سلا دیا اللہ نے۔ کتنا سلایا؟ نہ کھانا نہ پینا، آدمی کب تک سو سکتا ہے؟ سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کیا کہہ رہا ہے؟ تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے؟ کب تک سوئے گا کوئی آدمی؟ 1 صدی تک سوئے۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت، کب تک سوئے میاں؟ لبثت یوما او بعض یوم، ایسا لگتا ہے ایک دن آدھا دن سوئے۔ سبحان اللہ۔ کھانا ساتھ موجود تھا، سواری کی شکل میں گدھا بھی ساتھ موجود تھا۔ کھانا کب تک محفوظ رہ سکتا ہے؟ تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ تجربہ کیا کہتا ہے؟ مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ کھانا کب تک ٹھیک رہے گا؟ 1 صدی ہو گئی، اللہ نے کہا کھانا دیکھ لو سلامت ہے، کھانا سلامت۔ فرمایا گدھا دیکھو، اللہ کے گدھے کی عمر 1 صدی ہو جائے تو سمجھ میں بھی آتی ہے، پھر بھی کسی درجے، اور اس کی ہڈیاں اور بسیدہ، اس کی ہڈیاں اور بسیدہ جو جلدی خراب ہونے والی تھی وہ اللہ نے محفوظ کر دی، اور جو باقی رہ سکتی تھی اس کا حال ہڈیاں بسیدہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مسلمان کا ایمان، یؤمنون بالغیب۔ اسلامی دنیا میں مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ پر ایسا ایمان رکھتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہے، کہ مشاہدہ، تجربہ، عقل، سائنس کیا کہہ رہی ہے، سچ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، جو قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے، جو قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا نا، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، مشاہدہ سمجھ میں نہیں آتا، سائنس کو سمجھ میں نہیں آتا، عقل کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مسلمان اپنے پیغمبر کی بات پہ یقین کر کے یہ عمل کرے گا، اللہ سے دے دے گا۔ دوا یہ بھی استعمال کرتا ہے سنت سمجھ کے، لیکن اسے یقین کس پر ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، یقین اس پر۔ تو ایک طبقہ تو مسلمانوں میں وہ ہے جو یؤمنون بالغیب، جو اللہ کی قدرت پر، اللہ کی باتوں پر، جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وحی سے ملی ہے مسلمانوں کو، اس پر ایمان لاتا، چاہے وہ اس کے عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے سائنس اسے قبول کرے نہ کرے۔ اور ایک طبقہ مسلمانوں میں وہ بھی ہے جو کہلاتا وہ بھی مسلمان ہے، کہلاتا وہ بھی مسلمان ہے، وہ صرف تجربے اور مشاہدے اور عقل اور سائنس پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر قرآن حدیث کی چیزیں اس کے مطابق ہے تو قبول کر لے گا، ورنہ وہ انکار کر دے گا۔ اور یہ آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے، جس کا ایمان تجربے پر ہے، مشاہدے پر ہے، نری عقل پر ہے، نری سائنس پر ہے۔ اس کا ایمان صرف اس پہ۔ اگر اسے کہہ دو میاں تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور مسلمان جو یؤمنون بالغیب ہے اسے سمجھ میں آئے گا، کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔
اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور مسلمان کا ایمان ہے کئی چیزیں، تجربے اور مشاہدہ کچھ کہہ رہی ہے، جو اللہ نے کہا وہ سچ ہے. سمندر ڈبو دیا کرتا ہے، نہیں ڈبویا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی سمندر نے فرعون کو ڈبو دیا. مشاہدہ تو کہتا ہے لہریں ڈبو دیا کرتی ہیں، آگ جلا دیا کرتی ہے. تو آج مسلمانوں میں، اسلامی دنیا میں مسلمان دو خانوں میں تقسیم ہے. ایک وہ جو وحی پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا ایمان صرف مشاہدے پہ ہے، صرف تجربے پہ ہے، صرف عقل پہ ہے، صرف سائنس پہ. یہ بڑی تقسیم ہے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے درمیان. اور اتنی بڑا فاصلہ ان دونوں میں، اتنا بڑا فاصلہ، میں آپ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کو احمق سمجھتے ہیں، اور جو اس عقل پہ ایمان رکھتے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں، وہ ایمان بالغیب والوں کو کم عقل سمجھتے ہیں، وہ انہیں کم عقل سمجھتے ہیں. ان دونوں میں اتنا فاصلہ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی جب ایمان والے اپنی نبی کی بات پر ایمان لے آئے تو مشرک اور منافق، اس زمانے کے منافق کہا کرتے تھے یہ کم عقل لوگ، آمن السفہاء، یہ کم عقل لوگ، یہ کم عقل لوگ ہیں. اور قرآن نے کیا کہا؟ حقیقت میں بیوقوف یہی ہے، حقیقت میں بیوقوف یہی ہے. تو مسلمانوں میں آج یہ بہت بڑی تفریق ہے. ایک تو یہ ایمان والے جو غیب پر وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا وہ طبقہ کہلانے میں وہ بھی مسلمان، دیکھنے میں وہ بھی مسلمان، اٹھنا بیٹھنا اس کا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اس کا ایمان تجربے پر ہے، مشاہدے پر ہے، نیری عقل پر ہے. کوئی چیز قرآن حدیث کی، وحی کی ان کی عقل میں نہ آئے انکار کر دیتے، ان کے مشاہدے اور تجربے کے خلاف ہو انکار کر دیتے. آج کی سائنس ان کے ہاں حق سچ کا معیار ہے، آج کی سائنس ان کے ہاں حق سچ کی معیار ہے، جو اس پہ نہیں اترتا وہ انکار کر دیتے، قرآن حدیث کی اس بات کا انکار کر دیتے. یہ ایک بڑا طبقہ ہے. اور سچ کہہ رہا ہوں، آج اس امت کو جس فتنے نے گھیر رکھا ہے، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جلدی جلدی نیکی کی زندگی اختیار کرو، فتنے آئیں گے جو دوسرا فتنہ پہلے سے زیادہ سیاہ اور اندھیرے والا ہوگا. وہ یہ فتنے نظر آتے ہیں آج. یہ فتنے، ہر گمراہ آدمی اس طریقے سے عقلی باتیں کہہ کر، عقلی دلائل دے کر مسلمانوں کی ایمان سے کھیل رہا، اور غیب پر، وحی پر، قرآن حدیث پر اس کا ایمان مزمحل ہو رہا، اس سے اٹھایا جا رہا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتا دی، فرمایا بادروا بالاعمال، تم نیکی کی زندگی اختیار کر لو، نیکی کا نور اکٹھا کر لو، کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری حفاظت فرما لیں گے، تمہیں ان فتنوں سے محفوظ فرما دیں گے. میں سچ کہہ رہا ہوں، آج بھی جو شخص گناہوں سے پاک زندگی گزارے، صرف اعمال، صرف نیکیاں نہیں، نیکی کا صحیح معیار وہ ہے جو نیکی گناہوں سے پاک ہو. اس لیے کہ نمک میں ملاوٹ ہو تو تاثیر ختم ہو جاتی ہے، مرچوں میں ملاوٹ ہو تاثیر ختم ہو جاتی ہے، دوائی میں ملاوٹ ہو تاثیر ختم ہو جاتی ہے. نیکی کی زندگی میں گناہوں کی ملاوٹ ہو تاثیر نہیں رہتی. خالص نیکی کی زندگی گناہوں سے پاک اگر کوئی آج اختیار کرے گا، یہ وہ نور ہے، یہ وہ نور ہے. اس نور کی برکت سے اللہ رب العزت اسے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. لوگوں کے پاس، اللہ کے دوست دشمنوں کے پاس، ظالم اور مظلوم کے پاس، فرما بردار اور نافرمانوں کے پاس
سب کے پاس سر کی آنکھیں ہوا کرتی ہیں، سر کی آنکھیں سب کے پاس ہوا کرتی ہیں، لیکن دل کی آنکھیں ان کے پاس ہوتی ہیں جنہیں اللہ تقوی کی زندگی نصیب فرماتا ہے۔ اسے کہتا ہے بصیرت، اسے کہتا ہے بصیرت۔ تقوی کی زندگی جسے مل گئی اسے اللہ دل کا نور نصیب فرما دیتا ہے، اس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی، اور یہ بڑا ذریعہ ہے اس فتنے کے دور میں ایمان کی حفاظت کا، دین کی حفاظت کا، بے دین اور لادین لوگوں کی نظریات کی پہچان کا، ورنہ تو نئی نسل بہہ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ذرائع ابلاغ پر بہی چلی جا رہی ہے، اور اعمال کی اور وہی طبقہ بہتا ہے جس کا تعلق قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، مسجد سے نہیں، اللہ سے نہیں، اللہ کے رسول سے نہیں، اللہ والوں سے نہیں، یہ وہی طبقہ ہے جو اس فتنے میں بہتا چلا جا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں سے پہلے اعمال صالحہ اختیار کر لو، اس سے تمہاری اللہ حفاظت فرمائیں گے، ورنہ تو یہی ہوگا چند ٹکوں کی خاطر لوگ اپنا دین بیچ دیں گے۔ ایک عقیدے کے لحاظ سے کفر ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ نظریہ ہی بدل گیا، عقیدہ ہی بدل گیا، خیالات ہی خراب ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی ان فتنوں کی وجہ سے وہ کام کرنے لگے گا جو کافر کیا کرتے ہیں، یعنی عملی طور پہ کافر بن جائے گا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ دین کو بیچے گا، دنیا حاصل کرے گا، مفادات کی خاطر، دنیا کی مفادات کی خاطر، نفسانی خواہشات کی خاطر اللہ کے حکموں کو توڑے گا، اللہ کے حکموں کو توڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔